सन 1960 की دہائی میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی اور اینتھنی کوئن کی نقالی کر کے دوست احباب سے داد سمیٹنے والے ایک دھان پان اور شریر لڑکے نے 16 سال کی عمر میں کمرشل تھیٹر سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ وہ بچپن ہی میں اپنے اسکول ٹیچرز، قریبی عزیز و اقارب اور دوستوں کے لب و لہجے کی نقالی کر کے ہنسایا کرتا تھا۔ قدرت نے اسے بے پناہ ٹیلنٹ عطا کیا تھا اور پھر مسلسل محنت اور ریاضت سے وہ سب سے معتبر مزاحیہ فنکار، نقال اور میزبان کہلایا، جسے دنیا معین اختر کے نام سے جانتی ہے۔ شوبز کی دنیا کے سینئر صحافی طاہر سرور میر کے مطابق معین اختر ایک متنوع اداکار تھے، لیکن مزاح کا رنگ ان کے فن پر یوں سجا رہا جیسے کھیر پر چاندی کا ورق اس کے بصری روپ اور مٹھاس کو دو آدشا کر دیتا ہے۔ معین 24 دسمبر سن 1950 کو پیدا ہوئے اور 22 اپریل سن 2011 کو دنیا چھوڑ گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 60 برسوں میں 44 سال فن کی دنیا کی نظر کیے۔ وفات سے کچھ برس پہلے ان کی زندگی میں اچانک ایک بڑی تبدیلی آئی اور انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، لیکن شوبز سے اپنا تعلق نہیں توڑا۔ ان کے کام کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ کئی زندگیاں جیے۔ معین اختر نے اپنے کریئر کا آغاز نجی نوعیت کی چھوٹی تقاریب میں ہنسانے اور نقالی سے کیا، تاہم بعد میں وہ طویل عرصے تک ملک کے سب سے مہنگے اور مصروف میزبان بنے رہے۔ معین اختر کو شوبز حلقوں میں معین بھائی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ٹی وی، فلم، تھیٹر اور ریڈیو کے ساتھ ساتھ مختلف تقاریب اور فیسٹیولز کی میزبانی کرنے کے ریکارڈز قائم کیے۔ 26 نومبر سن 1964 کو پی ٹی وی لانچ ہوا تو ضیاء محی الدین شو سے اپنے کریئر کا آغاز کرنے والا معین اختر بھی جلد ہی پی ٹی وی کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ پھر کچھ برسوں بعد معین ایک ایسا برانڈ بن گئے جن کا جادو پورے ایشیا پر پھیل گیا۔ بر صغیر کے سب سے محترم اداکار دلیپ کمار بھی ان کے مداحوں میں شامل تھے۔ حالانکہ معین اختر بذات خود دلیپ کمار کے بے حد عقیدت مند تھے اور بچپن سے ہی ان کی نقالی کیا کرتے تھے۔ بھارت میں ہونے والے ایک میگا شو جس میں دلیپ کمار اور راج کمار آمنے سامنے تھے، اس کی میزبانی کے لیے بطور خاص معین اختر کو کراچی سے ممبئی بلایا گیا۔ معین اختر کا نام دلیپ کمار نے تجویز کیا تھا اور راج کمار نے بھی اپنا ووٹ دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بھی پروگرام میں دلیپ کمار کو مہمان بنانے کے لیے یہ شرط ہوتی تھی کہ میزبان معین اختر ہونے چاہیے۔ کچھ ہی برس میں دلیپ کمار معین اختر کے بے تکلف دوست بن گئے تھے۔ دلیپ کمار کا معین اختر کا مداح ہونا ان کے لیے کسی مستند ایوارڈ سے کم نہیں۔ دلیپ کمار کا تعلق انڈین فلم انڈسٹری کی دوسری جنریشنز تھا۔ ان کے بعد بالی ووڈ کی پہلی، دوسری اور تیسری جنریشنز، جن میں راج کپور، رشی کپور اور رنبیر کپور شامل رہے، سبھی معین اختر کے فین تھے۔ شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان تینوں نے اپنے مختلف انٹرویوز میں معین اختر کو اپنا فیورٹ قرار دیا۔ عامر خان نے چین میں ایک پاکستانی وفد سے کہا کہ وہ معین اختر کے پرستار ہیں۔ ایک عرصے سے انڈیا میں دکھایا جانے والا ٹی وی پروگرام کپل شرما شو دراصل معین اختر کا ہی ڈیزائن کرتا ہے۔ معین اختر اس فارمیٹ کے بانیان میں شامل رہے جسے بعد ازاں عمر شریف نے بام عروج بخشا۔ کراچی میں ہونے والے اسٹیج ڈرامے جس کے مرکزی کردار معین اختر اور عمر شریف ادا کیا کرتے تھے، ان ڈراموں میں شہزاد رضا، لیاقت سولجر، شکیل صدیقی، سلومی، اسماعیل طارہ، لطیف کباڑیا، روحانی بانو، زیبا شہناز، رؤوف لالہ، جاوید شیخ، بہروز سبزواری اور دیگر شامل رہے۔ انڈیا کے ٹی وی پروگرامز نے مذکورہ اسٹیج ڈرامے کی ہو نقالی کرتے ہوئے کپل شرما شو ڈیزائن کیا۔ کپل شرما کے مطابق انہوں نے معین اختر، عمر شریف اور امان اللہ کے کئی اسٹیج ڈرامے دیکھے ہیں۔ کپل شرما کہتے ہیں کہ میں نے یہ ڈرامے اتنے غور سے دیکھے کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ کہاں بات کرتے تھے اور کہاں سانس لیتے تھے۔ کپل شرما نے کہا کہ معین اختر اور عمر شریف کی بے ساختگی اور روانی، جبکہ امان اللہ خان کی جگت بے مثل ہے۔ معروف اداکارہ بشریٰ انصاری نے اپنے مرحوم ساتھی کو یاد کرتے ہوئے انہیں اعلیٰ درجے کا فنکار اور انسان قرار دیا۔ بشریٰ کہتی ہیں کہ قدرت نے بھی معین اختر کو تخلیق کر کے سانچہ توڑ دیا ہوگا، اس لیے ان جیسا دوسرا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ معین اختر اپنے کریئر کے آغاز میں لطیفے سنانے اور نقالی کرنے والا ایک لڑکا تھا، لیکن پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح نکھارا۔ ایک مرتبہ معین اختر نے بشریٰ انصاری کی تعریف کرتے ہوئے انہیں عورتوں کی معین اختر قرار دیا تھا اور جواب میں بشریٰ انصاری نے معین اختر کو مردوں کی بشریٰ انصاری کہا تھا۔ بشریٰ کہتی ہیں کہ اگر میں اپنا موازنہ معین اختر سے کروں تو وہ مجھے آسمان پر کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ میرے لیے اگر 10 سے 15 نمبر ہوں تو معین کے لیے 150 نمبر ہونے چاہیے، کیونکہ وہ کئی زبانیں مہارت سے بول کر ان گنت ٹون سے حیران کرتے رہے۔ اپنے ساتھیوں کی نسبت معین اختر انگریزی زبان میں بھی کامیڈی کیا کرتے تھے، جس سے ان کی پوزیشن آغاز سے ہی VIP ہو گئی تھی۔ بشریٰ انصاری نے بتایا کہ معین اختر جونیئر کیمبرج کرنے کے بعد انڈیا سے کراچی آئے تھے اور ان کی اسکولنگ انگلش میڈیم تھی۔ بشریٰ نے بتایا کہ ایک مرتبہ معین کی والد اور والدہ سے ملاقات ہوئی، دونوں انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ تب میں نے معین سے کہا کہ ہائے اللہ، تم کس پر چلے گئے ہو؟ معین اختر کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی تھی جس نے انہیں کبھی زوال کا شکار نہ ہونے دیا؟ اس سوال کے جواب میں ان کے لڑکپن کے دوست اور اداکار شہزاد رضا نے کہا کہ وہ بلا کے ذہین انسان تھے، جو حواس خمسہ کی 5 قوتوں، جن میں قوت سامعہ، قوت لامسہ، ذائقہ، شامہ اور باصرہ شامل ہوتی ہیں، ان سے نہ صرف سیکھتے تھے بلکہ انہیں کام میں بھی لاتے تھے۔
ان کا بے پناہ مشاہدہ تھا۔ وہ لامحدود وقت تک مطالعہ کرتے تھے اور پھر مزاح کے گمنام پہلوانوں کے ساتھ مشق اور ریاضت کیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ اپنی گیدڑ سنگی خود بنایا کرتے تھے۔ معین اختر پر ہر لمحہ کچھ نیا کرنے کی دھن سوار رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے ہر ساعت ان کا فنی قد بڑھتا گیا۔ معین اختر کی زندگی کی آخری دہائی میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی اور وہ دین اسلام کی تبلیغ سے وابستہ ہو گئے، تاہم انہوں نے اپنا تعلق شوبز کی دنیا سے نہیں توڑا۔ ان کے والد محمد ابراہیم محبوب 92 برس کی عمر میں فوت ہوئے اور معین اختر صرف 60 برس زندہ رہے۔ جینیاتی طور پر طویل العمری شاید معین اختر کو بھی نصیب ہوتی، لیکن انہوں نے زندگی کا تصرف یوں کیا کہ صرف ایک جنم میں کئی جنم جیے۔ انہیں 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن اوپن ہارٹ سرجری کے بعد بھی انہوں نے اپنے مصروف معمولات زندگی نہ بدلے اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔